السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل كالزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ محترم سامعین کرام اور خواتین ملت اسلامیہ، جیسا کہ آج کے درس کے لیے اعلان کیا گیا تھا کہ آج کے درس کا موضوع صحابہ کرام اور امیر المؤمنین معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہم کے مقام اور موجودہ دور میں بعض نام نہاد مسلمانوں کی گستاخیوں پر مشتمل ہوگا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں اور مسجدوں کے اندر اور اسلامی مقامات پر مدارس میں نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ان مقامات پر انسان کو صحابہ کرام کا دفاع کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے، تعجب کی بات ہے۔ ایک انسان اسلام کے بنیادی ذخیرے یا اسلام کے بنیادی شعار یا اسلام جن لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے ان لوگوں پر انگلیاں اٹھانے لگے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان جس جوہڑ اور گمراہی اور ضلالت کی زندگی گزار رہا ہے اس پر جتنا زیادہ کام کیا جائے کم ہے اور جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب رب کائنات نے بذات خود فرمایا تھا، اور روایات میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا، اختیار فرمایا تھا۔ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے، ان کے بارے میں کوئی غلط تبصرہ کرتا ہے یا تیکھے الفاظ میں ان کا تذکرہ کرتا ہے یا ان کی جانب شبہات کی نظروں سے دیکھتا ہے، ان کی جانب غلط انداز کی چیزوں کی نسبت کرتا ہے، تو گویا یہ حقیقت میں اتہام ہے رب کائنات پر کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے اس کے ساتھیوں کے انتخاب میں غلطی کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کون کیسا ہے، کس کا ایمان کیسا ہے، کس کے دلوں کے بھید کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ آج کون ایمان کے کس معیار پر ہے اور کل کس معیار پر رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا انتخاب جس کیفیت اور جس انداز سے کیا، اسی بنیاد پر صحابہ کرام کو مجموعی طور پر جنت کی بشارت دے دی، واضح کر دیا کہ سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں۔ ان میں سے کسی کے بھی بارے میں اگر کوئی تنقید کرتا ہے یا ان کو ہلکا کر کے پیش کرتا ہے یا ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے یا کوئی تنقید اور اعتراض کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر خود منائے، صحابہ کرام کے ہمالیائی ایمان پر یا ان کے مضبوط ایمان پر اس کی کوئی آنچ نہیں آنے والی ہے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اسلام کے بنیادی مراجع اور بنیادی مصادر کیا تھے۔ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب کیوں فرمایا تھا اور ان کا انتخاب کر کے ان کو راہ ہدایت کیوں دکھائی تھی، اور کون سے اسباب تھے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا، ان کے بارے میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وشاورہم فی الامر، آپ اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی مجروح ہوگا، کسی کے اوپر تنقید کرنے یا اعتراض کرنے کی گنجائش ہوگی، تو اس سے مشورہ لینے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو جو لوگ بھی صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں غلط انداز کے اتہامات لگاتے ہیں، یا صحابہ کرام پر زبان طعن دراز کرتے ہیں، یا ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ گویا صرف صحابہ کرام پر انگلیاں نہیں اٹھا رہے، بلکہ وہ رب کائنات کے انتخاب پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یہیں پر بس نہیں ہوتا، بلکہ قرآن مجید پر، احادیث رسول پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی پوری زندگی پر وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں جو صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں، اس کا تذکرہ ابھی میں آگے کروں گا۔ ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام سے متعلق کہ ہم صحابہ کرام کو قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے مقام پر رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو مقام دیا، اس مقام کے مطابق ان کے بارے میں اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے، جو مسلک ہے، جو عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں، صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں واضح کر دیا۔ فرمایا وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَقِّ إِحْسَانُ الظَّنِّ بِهِمْ وَالْإِمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَتَأْوِيلُ قِتَالِهِمْ وَأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ مُتَأَوِّلُونَ لَمْ يَقْصُدُوا مَعْصِيَةً وَلَا مَحْضَ الدُّنْيَا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح النووی میں، فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا اور اہل حق کا، جو لوگ حق کی پیروی کرتے ہیں، ان کا یہ مذہب و مسلک اور یہ عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام، ان سے اللہ رب العالمین راضی ہوا، اور ان کے بارے میں سب و شتم کرنا یا ان کے بارے میں گالی گلوچ کرنا یہ کفر ہے۔ ان سے حسن ظن رکھا جائے، ان کے آپسی اختلافات میں خاموشی اختیار کی جائے، آپسی اختلافات میں خاموشی اختیار کی جائے، اور ان کے جو آپسی اختلافات تھے یا جنگ تھیں یا لڑائیاں تھیں، ان کی مناسب تعویل کی جائے۔ بلا شبہ وہ سارے کے سارے لوگ مجتہد تھے، صاحب رائے تھے، اور معصیت اور نافرمانی کو جان بوجھ کر کے انجام نہیں دیتے تھے، اور نہ ہی محض دنیا طلبی کے لیے ان کے یہاں کوئی شوق تھا کہ دنیا طلبی کے لیے وہ کوئی کام انجام دیں۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں ایک عقیدہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا۔ ایسے ہی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور عقیدہ طحاویہ جو کتاب ہے، مشہور حنفی عالم دین ہیں، اور ان کی کتاب عقیدہ طحاویہ دنیا کے تقریباً تمام مدارس میں اور تمام اسلامی علوم میں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ کے اندر کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں افراط و تفریط سے بچتے ہیں، اور سب سے محبت رکھتے ہیں، ان میں سے کسی سے بھی براءت کا امکان ظاہر نہیں کرتے، اور جو ان سے بغض و نفرت رکھتا ہے، ان کے اوپر تنقید کرتا ہے، ہم اس سے بغض و نفرت کا اعلان کرتے ہیں، اور ان کا جب بھی تذکرہ کرتے ہیں تو خیر کے ساتھ کرتے ہیں، اور خیر ہی کے ساتھ تذکرہ کرنے کو واجب سمجھتے ہیں، اور ان سے محبت کو اپنا دین، اپنا ایمان اور احسان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ان سے بغض و عناد کو کفر، نفاق اور طغیان اور سرکشی سمجھتے ہیں۔ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں صحابہ کرام کے بارے میں عقائد کا تذکرہ کیا ہے۔ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے اربعہ کی خلافت کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لہٰذا آپ کا مقام تمام صحابہ کرام میں سب سے اونچا مانا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا مقام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے،
جو دوسرے خلیفہ تھے، تیسرا مقام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جو اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے، اور چوتھا مقام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جو اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ سالے خلفائے راشدین کو ہم ہدایت یافتہ تصور کرتے ہیں اور ان کے اسوے کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے عشرے مبشرہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت سنا دی، یا جن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ فضائل کا تذکرہ کیا، اسی ترتیب پر ہم صحابہ کرام کی ترتیب کو رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی بنیاد پر صحابہ کرام کے ایمان کو، ان کے طریقے کو، ان کی زندگی کو ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر وہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر منہ موڑیں گے تو واضح طریقے سے ضد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قریب ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہوگا، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں رب کائنات نے دونوں معیار کا تذکرہ کر دیا ہے۔ ایک معیار قرار دیا ہے صحابہ کرام کے ایمان کو، گویا صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے ہدایت کا، ان کا ایمان ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اللہ رب العالمین نے یہاں سے فرمایا جو سرکشی کرے گا، منہ موڑ لے گا صحابہ کرام کے طریقے سے یا صحابہ کرام کے فضائل سے اور ضد کرے گا، تو اس کے لیے رب کائنات کافی ہے، یعنی اس نے اپنے لیے رب کائنات کے عذاب کو جائز قرار دے دیا۔ اب وہ رب کائنات جب چاہے اس کو اپنے عذاب میں مبتلا کر کے تباہ کر دے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ رب کائنات نے یہاں معیار کا تذکرہ کر دیا، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں یہ ایمان رکھیں جو ایمان ان کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ جو آیت کریمہ سورۃ الفتح کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں رب کائنات نے واضح طریقے سے ارشاد فرما دیا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ رب کائنات نے ان کی عبادتوں کی مثال یہاں بیان فرما دی۔ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان کو سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، یعنی صحابہ کرام کا سجدہ اور رکوع رب کائنات کو اتنا زیادہ پسند تھا کہ قیامت تک کے لیے اس رکوع اور سجدے کو بطور مثال قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ دیکھیں کہ یہ سجدہ اور رکوع کیسے کرتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ سارے کے سارے صحابہ کرام اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی عبادتوں کے اندر خشوع اور خضوع کی مثال بیان کر کے ان کی تعریف فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے سجدے اور ان کے رکوع اور ان کی عبادتیں اتنی زیادہ خشوع اور خضوع پر مبنی ہیں کہ ان کے سجدوں میں آپ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر کو باقاعدہ دیکھ پائیں گے۔ سجدوں کے اثر ان کے چہرے پر یعنی ان کی پیشانی پر نظر آئے گا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی فضیلت کا معاملہ صرف قرآن و سنت تک محدود نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کے مقام کو رب کائنات نے یہاں بیان بھی فرمایا، اور اس سے پہلے تورات و انجیل میں بھی ان کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا صحابہ کرام کے ان سجدوں، اس قسم کی عبادت
رب کائنات کی رضامندی اور فضل کو تلاش کرنے کی صفت، ان کے سجدوں کے نشانات جو ان کی پیشانی پر ہیں، یہ ساری کی ساری صفتیں اور ساری کی ساری علامتیں اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے کہ اس کی مثال تورات و انجیل کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے۔ آگے فرمایا رب کائنات نے کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، فرمایا ایسی کھیتی باڑی یا ایسا پودا جس پر بیج ڈالا جاتا ہے، کوپل پھٹتی ہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ اپنے بل پر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی مثال ایسی ہی ہے۔ ابتدا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں چھپ چھپ کر کے اسلام کی دعوت دی، صحابہ کرام نے خاموشی سے آپ پر ایمان کا اعلان کیا، اور صحابہ کرام نے ابتدائی دور میں ان چیزوں اور تکلیف کے دور کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ساری تکلیفیں آزمائشیں برداشت کی۔ چھوٹے سے کوپل اور چھوٹے سے پودے کے مانند وہ لوگ تھوڑے سے تھے، کمزور تھے۔ اس کے بعد دیکھتے دیکھتے ایمانی غیرت، ایمان کے جذبے، اسلام کو سمجھنے اور ایمان کی حلاوت کی بنیاد پر رب کائنات نے ان کو تناور درخت کی بنیاد، تناور درخت کے طریقے سے بنا دیا، جس کو دیکھ کر کے کھیتی باڑی کرنے والا کسان تعجب میں پڑ جاتا ہے، اور ایسے ہی ان کا انکار کرنے والے، ان سے جلنے والے، ان سے حسد رکھنے والے غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں، دیکھ کر کے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ رب کائنات نے یہ ساری کی ساری چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر، سورۃ الفتح کے اندر بیان فرما دی۔ اتنا لمبا چوڑا بیان صحابہ کرام کے ایمان کی تصدیق کا، ان کی عبادت کی تعریف کا، رب کائنات کی رضامندی کو تلاش کرنے کی صفت پر مبنی، اور ایسے ہی ابتدائی دور سے لے کر کے آخری دور تک تناور درخت بننے تک صحابہ کرام کی مثال، اور ان ساری کی ساری مثالوں کو تورات و انجیل میں بھی ذکر کرنا، اسلام کے نزول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس کا تذکرہ تورات و انجیل میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کی کتابوں کے اندر کر دینا، یہ صحابہ کرام کی عظمت کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کے ایمان کو جو معیار بنایا گیا، راہ نجات قرار دیا گیا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر نصارہ اور یہودی یہ 71 اور 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور امت اسلامیہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور آگے فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے، یعنی امت اسلامیہ کے 73 فرقے، ان میں سے 72 فرقے جہنمی ہیں، گمراہ ہیں، ضلالت کی راہ پر ہیں، سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ فرقہ کون سا ہوگا جس کو نجات ملے گی؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ آپ چاہتے تو کوئی نام رکھ دیتے، چاہتے تو کوئی دوسری صفت بیان کر دیتے، لیکن یہاں صحابہ کرام کے طریقے کو اسوہ، ایمان کا معیار، رشد و ہدایت کا معیار اور آخرت کی کامیابی کا معیار قرار دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اور بعض روایات میں ما انا علیہ اليوم و اصحابی، آج کے دن میں جس طریقے پر ہوں اور میرے ساتھی یعنی صحابہ کرام جس طریقے پر ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں، اور انہی لوگوں کو آخرت میں نجات ملنی ہے، وہی فرقے ناجیہ ہیں۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، فرمایا کتاب السنہ میں ابن ابی عاصم نے اس روایت کو نقل کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تب تک بھلائی پر رہو گے جب تک تمہارے درمیان وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے مجھ کو دیکھا ہے یا میری دوستی یا میری صحبت اختیار کی ہے، یعنی میرے ساتھی جب تک موجود ہیں، جب تک مسلمان خیر میں رہیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر کے کسی جنگ کے موقع سے پوچھا
کہ اس فوج کے اندر کیا کوئی صحابی رسول موجود ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں فلاں ایک صحابی رسول اس فوج میں موجود ہے اور بحیثیت سپاہی وہ کفار و مشرکین کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ایک صحابی رسول کے وجود کے نتیجے میں وہ جنگ جتا دی جائے گی، اور اس کے بعد ایک دور آئے گا، جہاد ہو رہا ہوگا، کوئی شخص آ کر کے پوچھے گا کہ کیا تمہارے درمیان کوئی تابعی موجود ہے جس نے صحابی رسول سے ملاقات کی ہو؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں فلاں تابعی رسول، فلاں تابعی جس نے فلاں فلاں صحابی رسول سے ملاقات کی ہے وہ اس جنگ کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ایک تابعی رسول کے وجود کے نتیجے میں، کیونکہ اس نے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، تو اسی کے برکت کے نتیجے میں وہ جنگ ان کو جتا دی جائے گی۔ پھر ایک دور آئے گا جب پوچھا جائے گا کہ کیا کوئی تابعی جس نے کسی تابعی رسول سے ملاقات کی ہو وہ تمہارے درمیان موجود ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں فلاں شخص موجود ہے جس نے فلاں فلاں تابعین سے ملاقات کی تھی، لہذا اس کی برکت کے نتیجے میں وہ جنگ ان لوگوں کو جتا دی جائے گی۔ تو صحابہ کرام کی برکتیں، صحابہ کرام کی فضیلتیں اور صحابہ کرام کا وجود مسلمانوں کے کامیابی کی دلیل ہے۔ جہاں مسلمان صحابہ کرام پر تنقید اور جرح کرے گا وہ ناکام ہوتا چلا جائے گا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو لے کر کے چلیں۔ رب کائنات کا فرمان ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر جم گئے، تو ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی ڈر یا کوئی غم کی بات نہیں ہے، بلکہ تم کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہاں استقامت جو جنت کی بشارت کی دلیل ہے، یہ استقامت در حقیقت صحابہ کرام کا اسوہ اور ان کے طریقے کی بنیاد ہی پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احسن ما قال مالک، فرماتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ کیا کہی ہے؟ کہی ہے انہوں نے کہا ہے لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، شیخ الاسلام اس کی تائید کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت اچھی بات کہی ہے کہ یہ امت تب تک اپنی اصلاح نہیں کر سکے گی، یہ امت تب تک راہ ہدایت کو تلاش نہیں کر سکے گی جب تک اس طریقے کو اپنا نہ لے جو طریقہ اس امت کے اولین لوگوں نے اختیار کیا تھا، یعنی صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا۔ جس طریقے پر صحابہ کرام چل کر کے راہ ہدایت حاصل کرتے تھے، اخیر میں آنے والے لوگ جب تک اسی طریقے پر ہدایت حاصل نہیں کریں گے جب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب یہ روایت منسوب ہے، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، صحیح سند سے ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کل عبادت لا يتعبدوها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا۔ فرماتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر وہ عبادت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یعنی صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیا، اس طریقے کو اپنی عبادت مت بناؤ، اس طریقے پر تم لوگ عبادت مت کیا کرو۔ فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، کیونکہ ابتدائی دور میں گزرنے والے یعنی صحابہ کرام بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے، یعنی کوئی ایسا مسئلہ جو دین کا مسئلہ ہو، عقیدے کا مسئلہ ہو، احکامات و فضائل کا مسئلہ ہو، عبادات کا مسئلہ ہو، کسی چیز کو انجام دینے کا مسئلہ ہو،
صحابہ کرام نے کسی بھی مسئلے میں امت اسلامیہ میں بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ عہد صحابہ میں وہ چیز نہیں ملتی جو چیز ہم تلاش کر رہے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کے طریقے پر عبادت کی جائے گی، انہی کے اسوے کو اور طریقے کو اپنے لیے راہ ہدایت سمجھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں واضح طریقے سے یہ گواہی دے دی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ تنگی کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ آیت کریمہ میں رب کائنات نے واضح کر دیا، اس کا ایک پس منظر ہے، لیکن یہاں رب کائنات نے صحابہ کرام کے بارے میں گواہی دے رکھی ہے، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا، گویا سارے کے سارے صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ کم و بیشی کے ساتھ موجود تھا، لیکن یہاں پر ایک خاص واقعے کے پس منظر میں اس آیت کریمہ کو نازل کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آتے ہیں، آپ کے گھر پر کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، آپ نے فرمایا فلاں کے گھر چلے جاؤ، وہ مہمان نوازی کرے گا، اس کے گھر میں آرام کر لینا۔ وہ صحابی رسول ان کے گھر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ان کے گھر پر کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ ان کے اپنے اہل خانہ کے لیے کافی تھا، یعنی خود کھاتے، ان کے بچے اور بیوی کھا لیتی تو وہ ختم ہو جاتا، لیکن اب مہمان آ گیا، اور مہمان بھی بھیجا کس نے ہے؟ نبی آخر الزماں نے بھیجا ہے۔ صحابی رسول نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ان کی مہمان نوازی کا، لہٰذا ایسا کرو کہ کھانا ان کو پیش کر دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کافی نہیں ہوگا، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، نہ میرے پاس کھانے پینے کا کچھ ہے، کئی روز سے فاقہ چل رہا ہے، اگر ان کو کھلا دیا جائے گا تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ ہوا کیا، رات کی تاریکی تھی، انہوں نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، تم برتن بھیج دینا، سارا کھانا بھیج دینا، اور جب برتن رکھا جائے گا تو چراغ کو بجھا دینا تاکہ پتہ نہ چلے کہ کون کھا رہا ہے کون نہیں کھا رہا، اور مہمان کو وہ کھانا پروستے رہے، مہمان کھاتے رہے، اور مہمان نے آسودہ ہو کر کے کھا لیا، سارا کھانا ختم ہو گیا، یہ لوگ بھوکے رہ گئے۔ رب کائنات نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ان کو بشارت دی کہ آیت کریمہ تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام تھا، یہ ایثار و قربانی کا جذبہ تھا، اس کے باوجود آج کے دور میں کوئی صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائے تو بدبختی اختیار کرتا ہے، بددینی اور زندیقیت اختیار کرتا ہے، کفر و نفاق اختیار کرتا ہے، اس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایسے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے کلام کیا ہے لیکن مختلف شواہد سے یہ اثر صحیح قرار پاتا ہے۔ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جس کو طریقہ اور اسوہ پکڑنا ہے، جس کو کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو ان لوگوں کو آئیڈیل بنائے جو وفات پا چکے ہیں، جو وفات پا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وفات پا جانے والوں سے مراد کیا ہے؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وفات پا جانے والے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور ساتھی تھے۔ کانوا خیر ہذہ الامہ، کہتے ہیں یہ اس امت کے بہترین لوگ تھے، سب سے زیادہ بہتر اور خیر کو رکھنے والے لوگ تھے۔ ابرہا قلوبا، فرمایا یہ دلوں کے سب سے زیادہ صاف تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ آج کے دور کے طریقے سے آپ بیوی کے سامنے کوئی مکھوٹا رکھیں، آفس میں کوئی دوسرا مکھوٹا پہن لیں، کسی امام اور عالم سے ملیں تو کوئی بات دوسری کہیں، یہ نفاق ان کے اندر نہیں تھا، بہت صاف دل اور دلوں کے بالکل صاف تھے۔ ابرہا قلوبا، دلوں کے پاکیزہ اور دلوں کے صاف تھے، دل بہت نیک تھے۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور ان کا علم بہت زیادہ گہرا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی میں کتنے بال پکے ہیں اس کو گن کر کے رکھتے تھے،
پسینہ آپ کے جسم مبارک سے چھوٹتا تھا تو یہ صحابہ کرام شیشیوں میں بھر لیا کرتے تھے کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے، اس کو خوشبو کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ صورتحال ہوتی تھی جب قیصر و کسریٰ کے حکام نے بھیجا اپنے قاصدوں کو کہ جا کر کے مسلمانوں کے کمزور پہلوؤں کو تلاش کر کے لاؤ، تو ان کے قاصدوں نے آ کر کے جواب دیا کہ نہیں، اس قوم کو کسی بھی صورت میں زیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ تو کہا جب ان کا نبی وضو کرتا ہے تو اس کے اعضائے وضو سے پانی زمین پر گرنے نہیں پاتا، یہ لوگ اس کو اچک کر کے اپنے جسم پر بطور تبرک رگڑ لیا کرتے ہیں۔ یہ اتنا مقام لے کر کے چلنے والے یہ صحابہ کرام، تو فرمایا علم کی گہرائی رکھنے والے، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور کم سے کم تکلف کرنے والے، کم سے کم تکلف کرنے والے، کسی انداز کی شیخی، کوئی نخرہ، کسی انداز کا تکلف ان کے اندر نہیں تھا۔ سوکھی روٹی ملی، کھجور پانی ملا، سواری ملی نہیں ملی، کپڑے نصیب ہوئے نہیں ہوئے، جو کچھ ملا اسی پر دین کے مشن کے لیے نکل گئے، پیبند لگے، کپڑے پہن لیے، تکلف بالکل نہیں کرتے تھے۔ قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، فرمایا یہ ایسی قوم تھی جس کو رب کائنات نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا، اختیار فرمایا تھا۔ وَنَقْلِ دِينِهِ، اور اپنے دین کو دوسروں تک پہنچانے اور نقل کرنے کے لیے ان کا انتخاب کیا تھا۔ فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ، سنو ان کے اخلاقیات سے مشابہت اختیار کیا کرو۔ مشابہت اختیار کرنا یعنی جیسا کپڑا پہنتے تھے ویسے ہی کپڑے پہنو، جیسے چلنے پھرنے کے آداب اختیار کیے گئے ویسے ہی آداب اختیار کرو۔ آپ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، نقالی میں مشابہت اختیار کرتے تھے۔ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ آپ جیسے مسکراتے تھے مسکرانے میں اسی کی نقالی کرتے تھے۔ آپ نے جہاں بیٹھ کر کے پانی پیا کوشش کرتے تھے کہ اسی مقام پر اسی کیفیت میں بیٹھ کر کے اسی کیفیت سے پانی پئیں۔ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ دیکھتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن مقامات پر استنجا اور قضاء حاجت کے لیے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے جایا کرتے تھے، یہ انہی مقامات پر جا کر کے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ تو فرمایا کہ ان کے اخلاقیات کی مشابہت اختیار کرو اور ان کے طریقوں کو اپناؤ۔ فَهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، یہ سب کے سب سیدھے راستے پر اور ہدایت پر تھے۔ ان کا اسوہ، ان کا نمونہ، ان کا طریقہ، ان کی زندگی، یہ سب کی سب چیزیں تمہارے لیے آئیڈیل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم دے دیا کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے تو اپنی زبانوں کو بند کر لیا کرو۔ آپ کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتایا گیا کہ مشاجرات صحابہ، جنگ صفین، جنگ جمل یا صحابہ کرام کے درمیان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر کے علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ اختلاف اجتہادی یا سیاسی اختلاف تھا۔ امیر معاویہ کا مطالبہ تھا کہ عثمان غنی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو پکڑ کر کے سزا دی جائے، اور علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عذر تھا کہ میرے سامنے تفاصیل نہیں ہے، دلائل نہیں ہے، تو میں کن کو گرفتار کر کے سزا دوں؟ دونوں لوگ حق پر تھے۔ تو امیر معاویہ اور ان کے درمیان جو اختلاف ہوا اس میں دونوں کے دونوں برحق ہیں، کسی پر تنقید کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے لیے یا اہل سنت والجماعت کے لیے مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کرام کے اختلافات یا آپسی کچھ تنازعات جو ہو گئے تھے اس میں ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کو کریدا نہ جائے، اس میں بال کی کھال نہ نکالی جائے، بلکہ خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ یہ بھی جنتی ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ یقینی بات ہے کہ علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام امیر معاویہ سے بڑا ہے،
لیکن امیر معاویہ کے بہت سارے کارنامے اور ان کے بارے میں بہت ساری بشارتیں ان کو بھی جنتی بناتی ہیں، اور وہ کارنامے خود زبان رسالت سے صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں۔ لہذا کسی کو مرجوح کرنا اور کسی کی فضیلت بیان کرنا، کسی کے بارے میں تنقید کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب کو جنت کی بشارت دے رکھی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اے لوگو سنو، جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دیں اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور سارے کے سارے افراد اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی صحیح روایت ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کے اس مقام کو سامنے رکھا جائے۔ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس پر امت اسلامیہ کا بعض علماء نے اجماع نقل کیا ہے، جس پر میں ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ ابو الاحوص سلام بن سلیم الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ دوسری صدی ہجری کے عالم دین ہیں، حنفی عالم دین، وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے کسی ملک پر عیسائی یا یہودی حملہ کر دیں اور کوئی ایک مرد مجاہد اٹھ کر کے سارے عیسائیوں کو کھدیڑ کر کے قتل کر دے، ختم کر دے، اور اسلامی ملک فتح یابی سے شرسار ہو جائے، فتح یابی مل جائے، لیکن یہ آدمی جس نے تنے تنہا سارے عیسائیوں کو کھدیڑ کر کے اسلامی حکومت کو، مسلمانوں کی حکومت کو فتح یابی دلائی ہے، یہ آدمی اگر صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی رسول پر کوئی تنقید یا ذرہ برابر شبہات کرتا ہے تو اس کا یہ کارنامہ اس کے لیے بیکار ہے۔ کتنی بڑی بڑی نیکیاں انسان کر لے، لیکن صحابہ کرام میں سے کسی ایک پر اگر اس نے تنقید کی ہے تو اس کا کارنامہ اس کو کام آنے والا نہیں ہے۔ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ابو بکر و عمر اور صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ صحابہ کو گالی نہیں دیتے، بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا چاہتے ہیں، مگر دے نہیں پاتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں گے تو مسلمانوں کا ایک ادنا سا شخص ان کی عقل ٹھکانے لگا دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ گالی دے نہیں پاتے، تو صحابہ کرام کو گالیاں دے کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ لوگ بہت گندے لوگ ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی نے غلط اصحاب کا انتخاب کیا تھا۔ تو صحابہ کرام پر تنقید کر کے گویا یہ اسلام پر اور نبی آخر الزماں پر تنقید کرتے ہیں، رب کائنات پر تنقید کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو سمجھ کر کے چلیں۔ اس سلسلے میں جس چیز کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ امام ابو بکر خلال رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنی کتاب السنہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 406 پر ذکر کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل اور امام بخاری کے استاذ امام محمد بن یوسف الفریانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 212 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے، ان سے اس بات کا اجماع یا یہ اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ ایک آدمی نے فریانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کافر ہے، ان کو گالی دینے کی وجہ سے وہ کافر ہے۔ پوچھا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، تو فرمایا کہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کہا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا تھا، تو کیا پھر بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی؟ تو فرمایا کہ نہیں، ایسے شخص کی نماز جنازہ کلمہ توحید کے اقرار کے باوجود نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اس کے بعد امام فریانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے ہاتھ بھی مت لگاؤ، اس کے جنازے کو ہاتھ بھی مت لگاؤ، بلکہ لکڑیوں سے ڈھکیل کر کے گڈھے میں ڈال دو اور اوپر سے مٹی بھر دو، کیونکہ اس جیسا مجرم اس قابل بھی نہیں ہے
کہ اس کے جنازے کو ہاتھ لگایا جائے۔ یہ صورتحال اسلاف امت نے صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں کے بارے میں اختیار کی تھی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائی والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام کے بارے میں یہ کامیابی یہاں پر ذکر کر دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں مطلقاً گواہی دیتے ہوئے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ ابتدا میں ایمان لے آئے، سبقت کر گئے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی اچھائی اور سچائی کے ساتھ بہتر طریقے سے ان کے طریقے کو اپنایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور یہ رب کائنات سے راضی ہو گئے۔ یہ رضامندی کا دوہرا سرٹیفکیٹ، رضامندی کا دوہرا سرٹیفکیٹ یہ بہت کم لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ رب کائنات سے راضی ہو گئے اور رب کائنات ان سے راضی ہو گیا۔ ہم نے ایک طرفہ محبت کے بہت سارے قصے سنے ہوں گے کہ فلاں فلاں سے محبت کرتا ہے، لیکن پلٹ کر کے وہ ویسی محبت اس سے نہیں کر پاتا جو محبت وہ چاہتا ہے۔ لیکن رب کائنات نے یہاں پر گواہی دے دی کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور یہ رب کائنات سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے گئے ہیں، ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام کے بارے میں رب کائنات نے یہاں پر ذکر فرما دیا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقے پر زندگی گزاریں۔ یہ صحابہ کرام کی فضیلت پر تھوڑے سے گوشے تھے جو آپ کے سامنے ذکر کر دیے گئے۔ اب دوسرا گوشہ ہے آج کے محاضرے اور درس کا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ صرف ان کا انتخاب کرنا جس بنیاد پر ہے میں اس کی صراحت کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ صحابہ کرام پر جب کوئی تنقید کرتا ہے تو تنقید کا سب سے پہلے نشانہ امیر معاویہ کو بناتا ہے، بلکہ اس سے پہلے ان کے بیٹے یزید بن معاویہ کو بنا کر کے امیر معاویہ پر تنقید کے دروازے کھولنا چاہتا ہے۔ یزید صحابی نہیں تھے، ان سے غلطیاں ہوئیں، ان کی اچھائیاں تھیں، ہم ان کو کافر نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو پیشین گوئی فرمائی ہے وہ پیشین گوئی ثابت ہے، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم نہ ان کی تعریف کرتے ہیں نہ برائی کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن بہرحال جو لوگ گالیاں دیتے ہیں یا ان کو کافر، زانی یا شرابی کہتے ہیں ان کی مخالفت ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ بیجا طریقے سے کسی مسلمان کو یا کسی مسلم حاکم کو بدنام کرنا یا اس پر اتہامات لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کرنا اسی بنیاد پر ہے کہ ہر سال محرم کے مہینے میں امیر معاویہ پر جرح اور ان پر تنقیدیں، سب و شتم اور یہ پورا کا پورا سلسلہ پہلے شیعوں کی جانب سے شروع کیا جاتا تھا، اور اب بہت سارے شیعہ نواز سنی بھی اس جھانسے میں آ کر کے
غلط روایتوں کی بنیاد پر امیر معاویہ پر تنقیدیں کرتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر صحابہ کرام کے اقوال دیکھے جائیں تو آپ دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں حکومت کا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حقدار کسی کو نہیں دیکھا۔ تاریخ دمشق میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ ایسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا اگر کسی کو دیکھا ہے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بھی صحیح سند کی روایت ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا اگر کسی کو دیکھا ہے تو اس گھر والے یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے۔ یہ بھی تاریخ دمشق کی صحیح روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فتنے کے دور میں لوگوں کا جو معاملہ دیکھا اس میں ہمیشہ میری تمنا رہی کہ اللہ رب العالمین میری عمر بھی امیر معاویہ کو دے دے۔ آپ سوچیں، ایسی عظیم دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی جن کا تذکرہ قرآن و سنت میں کثرت کے ساتھ ملتا ہے، جن کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ رب کائنات ان کو سلام بھیجتا تھا، یا ان کے نکاح کا انتخاب رب کائنات نے فرمایا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لحاف میں یعنی ان کے بستر میں ہوتے تھے تبھی آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی فتنہ دیکھتی ہوں تو میری تمنا ہوتی ہے کہ فتنے کو جس طریقے سے حکمت و دانائی کے ساتھ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حل کرتے ہیں، میری تمنا ہوتی ہے کہ میری عمر بھی ان کو لگ جائے کہ وہ فتنوں کا سامنا کر کے اس کو حل کرتے رہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے بڑھ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے پر نماز پڑھنے والا سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پایا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعض فضائل ہیں جو صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ ایسے ہی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن کے بارے میں رافضہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، کہتے ہیں علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی امارت کو یعنی ان کی حکومت کو ناپسند مت کیا کرو، اس لیے کہ اگر تم ان کو کھو دو گے، ان سے محروم ہو جاؤ گے تو سروں کو ان کے موڑھوں سے گرا ہوا پاؤ گے۔ یعنی اگر ان کی حکومت چلی جائے گی تو فتنے اتنے بڑھ جائیں گے کہ قتل عام ہو جائے گا، جو جس کو چاہے گا قتل کرتا پھرے گا۔ یہ تاریخ اسلام کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایسے ہی اس کے علاوہ بعض روایتیں مزید ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ میں طوالت کے مد نظر اسی پر اختصار کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں اور فضائل ذکر کیے ہیں اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، اکتب یا معاویہ، اے معاویہ لکھو، یعنی آپ کو لکھنے کا حکم دیا۔ جو مختلف رسائل قبیلوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے ان رسائل کو لکھنے کا حکم دیا اور اس کا مکلف بنایا۔ الاصابہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ ایسے ہی بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن مجید لکھنے کا حکم دیا، یعنی کاتب وحی متعین کیا۔ دوسری ان کی فضیلت جو زبان رسالت سے مروی ہے کہ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیہ اور قرآن مجید کے فہم کی دعا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب۔ مسند احمد کی روایت ہے، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے رب کائنات ان کو دین کا فہم عطا فرما اور ان کو قرآن مجید کے فہم سے نواز دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا انہ فقیہ، ایک رکعت وطر پڑھنے کے بارے میں جس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً پڑھا کرتے تھے، اس کے بارے میں پوچھا گیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہ فقیہ، کہ وہ فقیہ ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ فقیہ ہیں لہٰذا ان کے مطابق عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک خصوصی دعا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ واہد بہ، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت دینے والا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت ذکر کرتے ہوئے ان کو جنت کی بشارت دی، فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ پہلی وہ فوج جو سمندر کے اندر جنگ کرے گی، جہاد کرے گی، قد اوجبوا، ان کے اوپر جنت کو واجب کر دیا گیا۔ اب صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھیں، فتح الباری میں باقاعدہ حوالوں کے ساتھ یہ چیز موجود ہے کہ اس لشکر کے امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے سپہ سالار تھے، ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اور ایسے ہی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے صلح فرمائی، جبکہ ان کو گالیاں دینے والے اس روایت کو جھٹلاتے ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، میرا یہ نواسہ سردار ہے، یعنی حسن رضی اللہ عنہ سردار ہیں، اور امید ہے کہ رب کائنات مسلمانوں کے دو گروہوں کے بیچ میں اس کے ذریعے سے صلح کرائے گا۔ یہ صلح جو اس کی جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فئتین عظیمتین کا تذکرہ کیا، اس میں سے ایک فریق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ تو یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند فضائل ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کر دیے گئے۔ اب میں آتا ہوں اپنے اس درس کے تیسرے گوشے پر، بعض نام نہاد مسلمانوں کی گستاخیاں۔ موجودہ وقت میں ایک صاحب ہیں جن کی ابھی وفات ہوئی ہے، ان کو لے کر کے ایک واویلا کھڑا ہے، لکھنؤ کے ایک سید زادہ سلمان ندوی، جو اپنی زندگی کی اور حیات کے آخری پڑاؤ میں رافضہ اور شیعوں سے قریب ہو کر کے صحابہ اکرام کو گالیاں دینے لگے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے اتہامات لگائے، عثمان غنی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتہامات لگائے، اور شیعوں کا طریقہ اختیار کر کے معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ اس امت کے فرعون تھے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کون کون سے اتہامات انہوں نے لگائے۔ ان کے اقوال یا ان کی کتابوں یا تقریروں سے جو اقتباسات ہیں اس کا تھوڑا سا تذکرہ میں کر کے آگے بڑھوں گا۔ تو سلمان ندوی صاحب نے جن گمراہ کن عقائد و نظریات کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے پہلی چیز خلافت ہتھیانے کے چکر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر کے مخالفت کی۔ یہ اتہام ہے شیخین پر سلمان ندوی کا، اور یہ ان کی کتاب علماء اہل سنت سے چند سوالات، اس کے صفحہ نمبر 11 پر یہ چیز موجود ہے۔ ایسے ہی دوسرا اتہام جو انہوں نے صحابہ کرام پر لگایا ہے وہ یہ ہے کہ ثقیفہ بنو ساعدہ، جہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی گئی تھی، اور وہ باغیچہ آج بھی مدینہ کے اندر موجود ہے، حرم نبوی کے پاس، کہتے ہیں ثقیفہ بنو ساعدہ کے وقت
ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دھوکہ دیا تھا. یہ بھی اسی کتاب کے 12 نمبر صفحے پر عبارت موجود ہے. نمبر 3، تیسرا عقیدہ، تمام صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ٹھکرا دیا تھا. پہلے شیخین پر حملہ تھا اور یہاں تمام صحابہ کرام کے بارے میں حملہ کر رہے ہیں کہ تمام صحابہ کرام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وصیت کو ٹھکرا دیا تھا. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 10 پر یہ عبارت موجود ہے. چوتھا عقیدہ جو ان کا سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار ابو بکر و عمر نہیں بلکہ حضرت علی تھے. یہ بھی 10، 11 اور 12 نمبر صفحے پر اس کی تفصیل انہوں نے ذکر کی ہے. پانچواں عقیدہ جو سلمان ندوی کا تھا وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کرنے والے تمام صحابہ کرام، حضرت عائشہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ، مغیرہ ابن شعبہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وغیرہم، فاسق مردود الروایہ والشہادہ ہیں. ان سارے کے صحابہ کرام کو انہوں نے فاسق مردود الروایہ والشہادہ قرار دیا. اس کی بھی تلخیص یہاں ذکر کی گئی ہے. یہ لفظ صحابہ کے بارے میں غلط فہمیاں، یہ ان کی ایک تحریر ہے جس کے صفحہ نمبر 18 پر یہ عبارت موجود ہے. چھٹا اتہام جو صحابہ کرام کے بارے میں لگایا وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتال کرنے والے تمام صحابہ باغی، طاغی، عاصر، مجرم، قاتل، ظالم اور فاسق ہیں. متعدد ان کی تقریروں کے اندر اس انداز کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو تقریریں یوٹیوب کے اندر موجود ہیں. ایسے ہی ساتویں بات جو انہوں نے کہی ہے وہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاری مولوی تھے اور بہت سی احادیث گول کر جاتے تھے. سرکاری مولوی تھے، بہت سی احادیث گول کر جاتے تھے، یعنی چھپا دیتے تھے. یہ بھی ان کی ویڈیو کے اندر موجود ہے. آٹھواں عقیدہ جو ان کا ظاہر ہوا ہے، چند سابقین اولین اور خاص صحابہ کے علاوہ باقی سارے کے سارے صحابہ مشکوک اور منافق تھے. بلکہ ان کی مشہور تقریر ہے منافق صحابہ. انہوں نے اس میں منافق صحابہ کرام کی فہرست گنوائی ہے، جبکہ کوئی بھی صحابی رسول منافق ہو ہی نہیں سکتا. یہ منافق صحابہ کے بارے میں جو گفتگو اور اتہام لگاتے ہیں، یہ اللہ کے بے لاگ قوانین اور فیصلے، یہ ان کی تحریر ہے جس کے صفحہ نمبر 31 اور 50 پر یہ چیزیں موجود ہیں. نواں عقیدہ جو سلمان ندوی کا تھا، تمام صحابہ کرام مخلص نہیں تھے اور حوض کوثر سے بھی بعض صحابہ کرام کو بھگا دیا جائے گا. تہذیب علوم الحدیث میں یہ چیز انہوں نے ذکر کر رکھی ہے. 10ویں بات، ہر صحابی رسول کی عدالت اسی طرح چیک کی جائے گی جس طرح بعد کے لوگوں کی چیک کی جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ الصحابۃ کلہم عدول، یہ ضابطہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کی عدالت اور ان کے اوپر اعتماد کو باقاعدہ جانچا جائے گا، پڑتالا جائے گا. یہ چیزیں، یہ عقائد سلمان ندوی صاحب سے منقول ہیں، لہذا ان چیزوں سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے. رب کائنات ہم کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے علاوہ صحابہ کرام پر تنقید کرنے والے یا بعض نام نہاد مسلمان جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور جو ہمارے معاشرے میں متعارف ہیں، جن کو سنا جاتا ہے، ان میں ایک بڑا نام انجینئر علی مرزا کا ہے. اور انجینئر علی مرزا نے رافضیت کے سارے عقائد کو اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں میں پیوست کرنے کا کام کیا. اس کے عقائد کی چند مثالیں اسی کی کتابوں اور اسی کی تحریروں اور ریکارڈنگ سے میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. کہتا ہے کہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں ابو بکر کی خلافت پر صحابہ کرام کی بیعت غلط تھی اور امت میں تفرقہ پیدا کرنے کے سبب تھی. ایسے ہی کہتا ہے کہ اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی نہیں ہوا. تمام صحابہ سے رضامندی کی بات کہنا قرآن و سنت کی سب سے بڑی خیانت ہے. یہ رضامندی صرف صلح حدیبیہ کے وقت 1400 صحابہ کرام کے لیے نازل ہوئی تھی.
اس کا تیسرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ تمام صحابہ کرام جنتی نہیں ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں رب کائنات نے سب کو جنت کی بشارت دے دی ہے، یہ کہتا ہے انجینئر علی مرزا کہ یہ الٹیمیٹلی کہا گیا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یعنی جہنم میں ڈال کر کے وہاں سے نکال کر کے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ ہے، اور یہ بھی ساری امت کے لیے ہے، صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، یعنی بعض صحابہ کرام جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ چوتھا عقیدہ انجینئر علی مرزا کا کہ فتح مکہ کے موقع سے ایمان لانے والے صحابہ کا ایمان صحیح نہیں تھا، بلکہ انہوں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ پانچواں عقیدہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کل کے روافض سے بھی بڑے مجرم ہیں۔ صحابہ کے باہمی اختلافات کے مسئلے میں، مشاجرات صحابہ کے ضمن میں اس نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روافض یعنی شیعوں سے بڑے مجرم ہیں۔ چھٹا عقیدہ جو اس کی کیسٹوں میں یا تحریروں میں موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت اپنے کچھ صحابہ کرام سے ناراض تھے، اور ناراضگی کی حالت ہی میں آپ کی وفات ہو گئی۔ یہ بھی رافضہ کا عقیدہ ہے جو اس نے اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں میں ڈال کر کے ان کو گمراہ کیا ہے۔ ساتویں بات، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کرنے والوں سے ہمارے دل زخمی ہو جاتے ہیں، اور معاویہ ہوں یا مغیرہ بن شعبہ یا عمرو بن عاص، یہ سارے کے سارے لوگ ہمارے دلوں کو چھلنی کرتے ہیں، زخمی کرتے ہیں۔ ایسے ہی اس کا ایک عقیدہ تھا، اس کے اپنے عقیدے کے بارے میں لکھتا ہے یا بولتا ہے، اپنی ریکارڈنگ میں ذکر کرتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اس سلسلے میں ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کے استثناء کا ہے، یعنی صحابہ کرام میں سے بعض لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں، ان کے بارے میں ہم مغفرت کی دعا نہیں کریں گے۔ ایسے ہی اس کا ایک عقیدہ ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین سے متعلق کہتا ہے کہ امیر معاویہ، مغیرہ بن شعبہ اور عمرو بن عاص، یہ سارے کے سارے لوگ جاہلیت کی موت مرے ہیں۔ ایک عقیدے میں ذکر کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سپورٹر خلفائے ثلاثہ میں نہیں بلکہ علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور عثمان غنی رضوان اللہ عنہم اجمعین ان کے سپورٹر نہیں تھے، اور اس کی تعویل کرتا ہے۔ ایسے ہی یہ کہتا ہے کہ ابو بکر پولیٹیکلی یعنی سیاسی طور پر، سیاسی لحاظ سے پہلے خلیفہ بنے ہیں، جبکہ علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی طور پر پہلے خلیفہ ہیں۔ میرے خیال سے یہ تعویل شاید رافضہ نے بھی نہیں کی ہوگی۔ ایسے ہی اپنے ایک عقیدے میں ذکر کرتا ہے کہ عثمان غنی کے باغیان کا موقف درست تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی غلطی کی وجہ سے ان حالات کا سامنا کرنا پڑا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایک جگہ پر کہتا ہے کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جانب سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو مس یوز کیا گیا تھا، جنگ جمل میں ان کو مس یوز کیا گیا۔ صحابہ پر لعن طعن کرنے کا طریقہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاری کیا، یہ کہتا ہے، اتہام لگاتا ہے۔ ایسے ہی یہ کہتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنی واضح غلطیوں کی تعویل کی وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ ایک جگہ پر کہتا ہے کہ معاویہ اہل بیت پر لعنت کرتے تھے اور کرواتے تھے، انہوں نے مغیرہ سے اپنے سامنے گالیاں دلوائیں اور لعنت کے الفاظ ادا کروائے۔ ایک اور مقام پر کہتا ہے کہ کاتب وحی ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، کہتا ہے ارے بھائی کون سی وحی لکھی، فتح مکہ کے وقت کون سا مسلمان وہ ہو گیا تھا، یعنی امیر معاویہ کے اوپر اتہام لگا کر کے کہتا ہے کہ وہ کون سا مسلمان ہو گیا تھا جو وحی لکھے گا، اس انداز کے اتہامات اور شبہات پیش کرتا ہے۔ ایسے ہی اس نے ایک جگہ پر کہا ہے کہ میں معاویہ کو رضی اللہ عنہ اس لیے کہتا ہوں کہ دعا کرتا ہوں، رضامندی کا اعلان نہیں کرتا، رضامندی کے اعلان کی وجہ سے رضی اللہ عنہ نہیں کہتا۔ ایک اور مقام پر کہتا ہے کہ اہل سنت کا علی رضی اللہ عنہ سے محبت اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع یہ آگ اور پانی کے مانند ہے، یعنی دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔
ایک اور مقام پر اس کا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ معاویہ اپنے عہد حکومت میں شراب پیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور معاویہ سودی لین دین کرتے تھے، اور یہی ساری باتیں سلمان ندوی نے بھی کہہ رکھی ہیں۔ سلمان ندوی کے بعض ریکارڈنگز میں یہ چیز موجود ہے کہ معاویہ کے گھر میں سود کی لین دین ہوتی تھی، شراب پی جاتی تھی، زنا کیا جاتا تھا، لیکن وہ نکیر نہیں کرتے تھے۔ اس انداز کی باتیں اس نے کہہ رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحابہ کرام پر لعن طعن کرنے والوں سے براءت کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ صحابہ کرام جو ہمارے ایمان کی علامت ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہماری آبرو ہیں، ہمارا اسلام ہے، ہمارا ایمان ہے، جن سے محبت جنت کی بشارت ہے، جن پر ایمان لانا ایمان کی علامت ہے، رب کائنات ان سے محبت کرنے اور محبت کو جلا بخشنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تھوڑی تنقید کریں، زیادہ تنقید کریں، رب کائنات ہم کو ان سے براءت کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔